السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست قیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصح لہ واذا عطس فحمد اللہ فشمتہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ رواہ مسلم۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہے اور حدیث مسلم شریف کی ہے، حدیث نمبر 2162۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ صحابہ اکرام نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 6 حقوق کیا ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ اکرام کے درمیان دین کو سمجھنے کی کس قدر تڑپ اور لگن تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں، تو صحابہ اکرام کے درمیان فوراً ہی یہ جستجو پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لیں کہ وہ 6 حقوق کیا کیا ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام علم کے حریص تھے، ان کے اندر تڑپ تھی جاننے کی، سمجھنے کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا، سب سے پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرو تو اسے سلام کرو۔ یہ سب سے پہلا حق ہے، مسلمان سے ملے تو سلام کرے۔ ہمارا اور آپ کا کیا معاملہ ہے کہ ہم سلام چہرہ دیکھ کر کرتے ہیں، یعنی سامنے والے کا مسلمان ہونا ہمارے لیے سلام کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر ہم اسے پہچانتے ہیں، وہ ہمارا دوست ہے، رشتہ دار ہے، تب تو سلام کریں گے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کبھی کسی انجان کو سلام کر دیجئے، یعنی آپ چہرے سے پہچانتے ہو کہ یہ مسلمان ہے اور آپ کا وہ کوئی جاننے والا نہ ہو، آپ اس سے سلام کر دیجئے، تو وہ آپ کو پلٹ کر ایک بار ضرور دیکھے گا کہ یار یہ تھا کون، پہچانا نہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ہمارا تصور یہ ہو چکا ہے، یا ہم نے اپنے عمل سے یہ ظاہر کیا ہوا ہے کہ سلام جو ہے وہ صرف جان پہچان کے لوگوں کو ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، چاہے تم اس کو جانتے ہو اسے بھی سلام کرو اور نہیں پہچانتے اسے بھی سلام کرو۔ یعنی سلام کرنے کے لیے سامنے والے کا صرف مسلمان ہونا کافی ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہو یا نہ ہو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو یا نہ ہو، آپ نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ مسلمان ہے تو پھر سلام کرنا چاہیے۔ سلام کے عظیم فوائد ہیں، جن میں سے سب سے اہم سبب یہ ہے کہ سلام کرنے کی وجہ سے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور اسلام مسلمانوں کے درمیان الفت و محبت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک دوسرے سے ان کو جوڑنا چاہتا ہے، وہ مسلمان کو مسلمان سے ملانا چاہتا ہے، ان کو توڑنا نہیں چاہتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ ان کے آپس میں تعلقات ٹوٹیں، وہ ایک دوسرے سے منہ موڑیں، وہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیریں۔ لہٰذا شریعت حکم دیتی ہے سلام کرنے کا، کیونکہ جب آپ سلام کریں گے تو اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ تو پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ دوسرا حق بتایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ اس وجہ سے کہ اگر آپ اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں تو شیطان کو موقع ملے گا اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرنے کا۔ وہ اس کے دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ دیکھو اس کو تمہاری خوشی اچھی نہیں لگتی، اس کو تمہاری خوشی، یہ تمہاری خوشی سے خوش نہیں ہے، اس وجہ سے تمہاری دعوت اس نے قبول نہیں کی، تمہارے ولیمے میں نہیں آیا، تمہاری شادی میں نہیں آیا، تمہارے عقیقے میں نہیں آیا، کیونکہ یہ تم سے جلتا ہے۔ لہٰذا اسلام نے اس طرح کے شیطانی وسوسوں کی جڑ کاٹ دی اور کہا جب وہ دعوت دے تو دعوت کو قبول کرو۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہو
اس کا حرام کا کاروبار ہے، حرام کی تجارت ہے، اور آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی میں نہیں جاؤں گا تو اسے احساس ہوگا کہ میرے کاروبار کی وجہ سے، میری اس طرح کی کمائی کی وجہ سے، یا میرے اس رویے کی وجہ سے وہ نہیں آیا، لہٰذا مجھے یہ غیر شرعی کام چھوڑ دینے چاہیے، یہ سوچ کر آپ نہیں جاتے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ یا پھر واقعی کوئی عذر ہے، آپ دور ہیں تو اس سے معذرت کر دیں، بھئی میں نہیں آ سکتا یا میں مصروف ہوں۔ لیکن اگر جانا آسان ہو، ممکن ہو، تو حتی الامکان کوشش کریں کہ دعوت میں شریک ہوں۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ۔ تیسرا حق بتایا، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ۔ جب آپ کا مسلمان بھائی آپ سے خیر خواہی چاہے تو اس کی خیر خواہی کرو، وہ آپ سے مشورہ طلب کرے، اس کو اچھا مشورہ دو، ایسا مشورہ نہ دو جو اس کو اور زیادہ ناکام کر دے، ایسا مشورہ نہ دو جس کی وجہ سے اس کا نقصان ہو، بلکہ وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، پوری خیر خواہی کے ساتھ اس کو اچھا مشورہ دو۔ جو کاروبار اس کا ہے وہی کاروبار اس نے شروع کیا ہے، وہ آپ کو تجربہ کار سمجھتا ہے اس میدان کا، لہٰذا آپ کو اپنا سمجھتے ہوئے آپ سے مشورہ طلب کرنے آیا ہے، اس کو اس میدان میں اچھا مشورہ دیجیے۔ یہ مت سوچئے کہ اگر یہی کام اس نے بھی شروع کر دیا تو میرے کاروبار کا کیا ہوگا۔ یقین رکھیے، نوازنے والی ذات اللہ کی ہے، کاروبار چلانے والی ذات اللہ کی ہے، کاروبار کو مندہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہے، اس کی خیر خواہی کیجئے، اس کو اچھا مشورہ دیجئے۔ چوتھا حق بتایا، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ۔ جب وہ چھینکے اور چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دو، یرحمک اللہ کہو۔ تو جب مسلمان چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جواب دینا چاہیے، یرحمک اللہ۔ پانچواں حق بتایا، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ۔ جب آپ کا بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، کیونکہ جب آپ اپنے بھائی کی عیادت کریں گے تو اس سے آپسی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارا کوئی بھائی ہم سے دور بھاگتا ہے، ہم سے گفتگو نہیں کرتا، ہمارے تعلق سے غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن اللہ محفوظ رکھے اس کے یہاں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اور ہم تمام گلے شکوے بھلا کر، اس کی تمام بے توجہی کو بھلا کر عیادت کرنے کے لیے، اس کے بیٹے کی عیادت کرنے کے لیے، اس کے والد کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی عیادت کرنے کے لیے ہاسپٹل یا اس کے گھر چلے جاتے ہیں، تو اس کو احساس ہوگا، میں اس سے نظریں پھیرا کرتا تھا، میں اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، میں اس کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار تھا، میں اس سے دور بھاگتا تھا، لیکن یہ میری تمام بے توجہی کو ایک طرف کر کے عیادت کرنے کے لیے چلا آیا ہے، اس کے دل میں گنجائش پیدا ہوگی، لہٰذا وہ انشاءاللہ اس کی نفرت جو ہے وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ آخری حق بتایا مسلمان کا مسلمان پر، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ۔ جب وہ انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، یہ بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اب چاہیں تو آپ نماز جنازہ تک شرکت کریں یا تدفین تک شرکت کریں، دونوں کا اجر و ثواب الگ الگ ہے۔ اگر صرف نماز جنازہ تک شرکت کرتے ہیں تو 1 قیرات کے برابر اجر و ثواب ملے گا، اور اگر تدفین تک رہتے ہیں تو 2 قیرات کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ یہ قیرات کیا ہے، اس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، 2 قیرات 2 بڑے پہاڑ، اتنا اجر و ثواب ملے گا جنازے میں شرکت کرنے کا۔ تو جنازے میں شرکت کرنا بھی مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ یہ ہم نے ایک مختصر سی حدیث میں مسلمان کے مسلمان پر جو 6 حقوق ہیں آپ کے سامنے بیان کیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔